سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس بستی کے مکینوں کو ہلاک کرنے والے کیونکہ یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے تھے اور وہ جانے والے تھے وہاں لوط علیہ السلام کی بستی کو، تو وہ دونوں چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں فرشتے انفارم کریں۔ آیت نمبر 32 میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ لوط علیہ السلام کی وائف، باقی سب کو بچا لیں گے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے، ان کو سیڈ ہو گئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث نڈھال سے ہو گئے، یعنی لوط علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب عذاب لائے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے سیڈ بھی ہو گئے اور نڈھال بھی ہو گئے۔ اور فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف زدہ ہوں اور نہ غم زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام کو فرشتے بولے آپ ڈرو بھی مت اور افسوس بھی مت کرو، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے، وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسی بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مندوں کے لیے برقرار رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی رکھے ہوئے تاکہ جا کے لوگ دیکھیں اور عقل مند لوگ سمجھ جائیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ آیت نمبر 37 میں تو انہوں نے یعنی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا ڈالا، بس انہیں بھی زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کی اعمال بد ان کے لیے اچھے بنا کے دکھایا تھا اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا، حالانکہ وہ آنکھ رکھنے والے اور عقل مند تھے، اس کے باوجود شیطان کے چکر میں آ گئے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کلیئر ایویڈنسز نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے ملک میں غرور اور بدماشی کی اور وہ ہماری گرفت میں آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے وجہ سے پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشت ناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، مکڑی کی داستان جیسے ہیں،
یعنی مکڑی کی کہانی کے ویسی یہ بات ہو، جیسے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک صبح گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ بات جانتے۔ مکڑی کا گھر اتنا کمزور ہوتا، ساتھ میں جالے کو گھر بنا دیا تو کو ٹوٹ جاتا، سب سے کمزور اس کا گھر ہے۔ تو یہ کافروں کا جو پلان ہے اس کے گھر سے گھر کی طرح ہے۔ کاش وہ یہ لوگ یہ بات جانتے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے اللہ تعالیٰ اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈومیننٹ ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ مثالیں ہم نے انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھاتا، جو جس کے پاس علم ہے انہیں چیزوں کو سمجھا سکتا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس تخلیق میں یعنی اس کریشن میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے-حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مومنو، اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ جو کتاب ہماری طرف اتاری گئی اس پہ بھی ہم ایمان لائے، جو تمہاری طرف اتاری گئی اس پہ بھی ہم ایمان لائے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی وہی اللہ کی فرما بردار ہے، اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلے سے جو کتاب جو حق کو مانتے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، حق شناس تھے، وہ ویسے لوگوں کو آلریڈی کتاب تھی ان کے پاس، جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں تھے، تو وہ لوگ کیا کریں، رسول اللہ کے اوپر جو کتاب آئی اس پہ بھی ایمان لائے۔ اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مکے کے رہنے والوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے۔ رسول اللہ کبھی لکھتے نہیں تھے، لکھاتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ اگر رسول اللہ خود لکھتے ہوتے تو لوگ شک میں پڑ جاتے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں، کلیئرلی جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہے قرآن کے ہیں، جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جس کا وہ حفظ کر لیے ہیں، جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ تو اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو محض ڈر سنانے والا ہوں۔